میرا نام احمر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں مشکل سے 18 سال کا تھا۔ ہم 3 بھائی تھے اور ماما اور ابو۔ ہم اوکاڑا میں رہتے تھے اور میں انٹر کر کے ابھی فری ہوا تھا اور گھر میں ہی تھا۔ میری ماما کی کزن انم جو کہ ٹیچر تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اوکاڑا میں شفٹ ہو گئے۔ وہ پہلے کراچی رہتے تھے لیکن انکل کی شاپ نہیں چل رہی تھی تو وہ اوکاڑا آ کر یہاں کوئی کام کرنا چاہتے تھے۔ انکل آنٹی نے گھر ہمارے محلے میں کرائے پہ لیا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو 5 سال کا تھا۔ ان کے آنے سے ماما بہت خوش تھی کیونکہ ماما اسے بہن کی طرح سمجھتی تھی۔ خیر، انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ آنٹی بہت جلد ہم سب گل مل گئے اور میرے ساتھ سب سے فری تھے کیونکہ وہ ٹیچنگ کرتی رہی تھی اور میں بھی انٹر کر کے فری تھا۔ ادھر میں ان کا اور کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس لیے ماما نے میری ڈیوٹی لگائی کہ انکل تو نئی دکان کے چکر میں روز شہر کا وزٹ کرنے چلے جاتے ہیں تو تم اپنی آنٹی کے گھر جایا کرو اور کوئی سودا یا سامان لانا ہو تو لا دیا کرو۔ میں روزانہ صبح ناشتہ کر کے آنٹی کے گھر چلا جاتا اور ان کو سامان لا دیتا اور شام میں بھی ایک دفعہ جاتا۔ آنٹی بہت اچھی عادت کی تھی، وہ میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ میں اکثر لنچ بھی وہیں کرتا اور آنٹی کے ساتھ لوڈو کھیلتا تھا۔ میں ان سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ ایک دن ماما نے کہا کہ آنٹی کو رائمنڈ اپنی خالہ کے گھر لے کر جانا ہے اور انکل نہیں جا رہے تو تم لے جاؤ۔ رائمنڈ اوکاڑا سے 100 کلومیٹر دور ہے، اس لیے بس میں نے جانا تھا۔ اگلے دن میں آنٹی اور ان کے بچے کو لے کر بس اڈے پہ آیا۔ پلان یہ تھا کہ وہاں 2 دن رہنا ہے اور میں بھی اپنی خالہ کو مل لوں گا اور پھر آنٹی نسیم کو لے کر واپس آ جاؤں گا۔ بس میں سوار ہو کر بدقسمتی کی سیٹ نہیں تھی اور 2 گھنٹے کا سفر کھڑا ہو کر کرنا تھا۔ خیر، آنٹی انم اور میں بس میں کھڑے ہو گئے اور ان کے بیٹے کو ایک سیٹ والی اماں نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جو بس چلتی جا رہی تھی، ہر سٹاپ کے بعد رش بڑھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد حال یہ تھا کہ پوری بس فل رش کی وجہ سے بھر چکی تھی۔ اب مسافر اتنے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ میرے اور ان کے آگے بھی بہت لوگ تھے اور بہت سی لیڈیز بھی کھڑی تھی۔ اب جب بس تیز ہوتی یا رکتی تو جھٹکے لگتے جس سے میرا جسم آنٹی کے جسم پہ لگتا۔ میں بہت کوشش کرتا کہ جسم کو ساتھ نہ لگنے دوں، لیکن جگہ اتنی کم تھی کہ میں ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ آنٹی انم نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے شرم سے سر جھکا لیا۔ آنٹی انم نے کوئی بات نہ کی۔ 2 گھنٹے کا سفر اسی طرح کٹا۔ رائمنڈ پہنچ کر ہم نے خالہ کے گھر کا راستہ لیا۔ وہاں ہم نے 2 دن رہنا تھا۔ خالہ خالو نے خوب آؤ بھگت کی۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا جس میں 2 روم تھے۔ خالہ کے 2 بچے تھے۔ ہم نے رات کو کھانا کھایا تو خالہ نے ساتھ والے روم میں 2 چارپائی لگا دی۔ رات 10 بجے تک ہم سب آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پھر سونے کے لیے انم آنٹی اور میں ساتھ والے روم میں آ گئے۔ آنٹی کا بیٹا 7 بجے ہی خالہ کے روم میں سو گیا تھا۔ رات اپنی چارپائی پہ لیٹا آنٹی سے باتیں کرتا رہا۔ میں بس والی بات بھول چکا تھا۔ آنٹی نے مجھے کہا، احمر ایک بات بتاؤ۔ میں نے کہا، جی آنٹی پوچھیں۔ وہ بولی، صبح بس میں بہت رش تھا اور تم میرے ساتھ لگ کر کھڑے تھے۔ میں تھوڑا گھبرا گیا۔ میں نے کہا، ہاں آنٹی، لوگ زیادہ تھے تو جگہ کم تھی۔ آنٹی نے کہا کہ وہ میں سمجھ سکتی ہوں، وہ مسئلہ نہیں، لیکن تم میرے ساتھ کیا رگڑ رہے تھے؟ میرا حلق خشک ہونے لگا۔ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں آنٹی، بس جگہ تنگ تھی تو جسم ٹچ ہو رہا تھا۔ آنٹی بولی، دیکھو احمر، تم میرے بھتیجے لگتے ہو اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم کیا رگڑ رہے تھے اور تمہارے کان میں کھینچ سکتی ہوں۔ اب تو میں ڈر گیا۔ میں نے دبی آواز میں کہا، آنٹی قسم لے لو، لیکن میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا تھا، بس جگہ کم ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ لگ رہا تھا۔ آنٹی یکدم اپنی چارپائی سے اٹھی اور میری چارپائی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، تم لگتا ہے جوان ہو گئے ہو، تبھی تو تم نے اپنی آنٹی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اور میں واپس جا کر تمہاری ماما کو بتاؤں گی۔ میں یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آنٹی جی، میں آپ کو اپنی خالہ ہی سمجھتا ہوں کیونکہ آپ میری ماما کی کزن ہیں اور ماں جیسی ہیں۔ آنٹی نے کہا کہ تمہاری ماما کی عمر 50 سال ہے
اور میری ابھی 30، ابھی اتنی عمر نہیں کہ تم مجھے ماں سمجھو، صرف آنٹی ہی سمجھو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آنٹی، آنٹی ہی سمجھوں گا۔ آنٹی نے کچھ سیکنڈ میری حالت دیکھی، جو پریشانی کی کیفیت میرے چہرے پہ تھی وہ قابل رحم تھی۔ آنٹی نے کہا ٹھیک ہے، نہیں بتاتی تمہاری ماما کو کچھ۔ صبح 11 بجے اٹھا تو آنٹی میری خالہ کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ خالو مجھے باہر گھمانے لے گئے۔ ہم شام کو واپس آئے۔ آنٹی سب کے سامنے میرے ساتھ بالکل نارمل باتیں کر رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہرحال میرا ذہن بھی رات کے بعد سے کافی چینج ہو چکا تھا۔ صبح ہم نے واپس آنا تھا۔ صبح ناشتہ کر کے ہم لوگ گھر واپسی کے لیے نکل گئے۔ ان 2 دنوں میں سب کچھ بدل چکا تھا اور آنٹی اور میرے بیچ ایک نیا رشتہ بن چکا تھا، جو کہ جسم کی ضرورت کا رشتہ تھا۔ واپس آئے تو میں نے آنٹی کو ان کے گھر چھوڑا۔ انکل پہلے سے موجود تھے اور شاید ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو وہ سو رہے تھے۔ میں نے انکل کو بولا کہ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، تو انکل نے کہا کہ میں نے پیناڈول کھا لی ہے اور ہلکا سا بخار ہے، بس اتر جائے گا۔ آنٹی بھی انکل کی صحت کو لے کر کافی فکر مند تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ انکل ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن انکل نے دوبارہ سے کہا کہ میں بہتر ہوں اب پہلے سے۔ خیر میں آنٹی کے گھر سے نکل کر اپنے گھر آ گیا۔ میری خالہ نے جو کچھ چیزیں بھی میری ماما کے لیے دی تھیں وہ سب ماما کے حوالے کی۔ میں نہا کر لیٹ گیا اور کوئی کام تو تھا نہیں تو گزرے دنوں کو سوچنے لگا۔ آنٹی بلا شبہ بہت پیاری تھیں اور میں نے کبھی ان کو اس نظر سے دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کوئی حرکت آنٹی کے لیے مسئلہ بنے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ خود کو قابو میں رکھوں گا۔ شام کو آنٹی کی کال آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بازار سے کچھ سامان لا دو کیونکہ انکل ابھی ٹھیک نہیں۔ میں نے مارکیٹ سے جا کر ان کی تمام چیزیں لی اور آنٹی کے گھر پہنچا دی۔ رات کا کھانا انکل، آنٹی اور میں نے ایک ساتھ کھایا۔ انکل نے کہا بیٹا سلیم، مجھے تمہاری وجہ سے بہت سپورٹ ملی ہے اور تم جس طرح سے ہمارا خیال رکھتے ہو وہ کوئی اپنا ہی رکھ سکتا ہے۔ انکل نے کہا کہ تمہاری آنٹی نے بتایا ہے کہ جس طرح تم نے ان کا ہمیشہ خیال رکھا ہے وہ صرف گھر کا اپنا فرد ہی رکھ سکتا ہے۔ میں نے ترچھی نظر سے آنٹی کی جانب دیکھا اور مسکرا کر کہا انکل، آپ آنٹی بھی میری فیملی ہیں اور اگر میں آپ سب کا خیال نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا؟ یہ بات سن کر انکل نے مجھے گلے لگا لیا۔ رات 9 بجے میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ انکل کی موجودگی میں آنٹی سے زیادہ بات نہیں کی۔ رات سونے لگا تو آنٹی کی کال آئی، کہنے لگی کہ تمہارے انکل تو سو چکے ہیں لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں نے خود پہ کنٹرول رکھتے ہوئے انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیوں نہیں نیند آ رہی آپ کو؟ آنٹی ہنسی اور بولی کہ تمہارے ساتھ گزاری 2 راتوں سے مجھے اتنا تو پتہ چل چکا ہے کہ تم اتنے بھی بچے نہیں ہو۔ میں کہکا مار کر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا آنٹی آپ بولو تو ابھی آ جاؤں؟ آنٹی نے کہا نہیں، ابھی نہیں، لیکن جب مناسب ہوگا تو میں بتاؤں گی۔ اس کے بعد کال کاٹ دی۔ میں بھی سو گیا۔ اگلے 32 دن نارمل گزرے۔ میں روزانہ ایک آدھا دفعہ آنٹی کی طرف جاتا رہا، لیکن کیونکہ انکل ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے تو وہ گھر ہی رہتے تھے، اس لیے مجھے آنٹی کے زیادہ قریب ہونے کا موقع نہیں مل پاتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ ایک دن ماما کو گاؤں جانا تھا، کسی رشتہ دار کی شادی تھی اور ابو نے خود جانے سے منع کر دیا۔ اب ماما نے مجھے ساتھ جانے کا کہا تو میں نے بہت بہانہ بنایا، لیکن کیونکہ میں کوئی جاب بھی نہیں کر رہا تھا تو ماما نے میری ایک نہ سنی۔ میں ماما کو ساتھ لے کر گاؤں چلا گیا۔ وہاں شادی میں میرا بالکل دل نہیں تھا۔ آنٹی کو مس کرتا رہا۔ آنٹی کے میسج آتے تو گرم ہو جاتا۔ 4 دن کی شادی میں جس دن دلہا دلہن کی سہاگرات تھی، کسی طرح شادی ختم ہوئی تو ماما کو بولا کہ واپس چلیں۔ ماما جلدی جانا نہیں چاہتی تھی اور کہنے لگی کہ تم تو ایسے جلدی جانا ہے۔ میں نے ماما سے کہا کہ ماما بات یہ ہے کہ گاؤں میں میرا دل نہیں لگتا کبھی بھی، کیونکہ یہاں لوگ مغرب کے بعد سو جاتے ہیں، نہ کیبل نہ ٹی وی ہے اور بازار بھی بند ہو جاتا ہے۔ ماما میری کسی بات سے قائل تو نہ ہوئی،
لیکن انہوں نے اگلے دن واپسی کی حامی بھر لی۔ اگلے دن صبح ناشتہ کر کے بس میں سوار ہوئے اور اپنے گھر کی راہ لی۔ 4 گھنٹے کا سفر کر کے واپس گھر آئے تو میں بھی تھک چکا تھا، آ کر سو گیا اور شام کو اٹھا، فریش ہو کر آنٹی کی طرف گیا تو انکل گھر میں نہیں تھے اور کچن میں آنٹی کھانا پکا رہی تھی۔ آنٹی کو سلام کیا اور ان کو انکل کا پوچھا۔ آنٹی نے بتایا کہ واش روم کا بلب فیوز ہو گیا ہے تو شاپ تک گئے ہیں نیا بلب لانے کے لیے۔ آنٹی کا بیٹا دوسرے روم میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ یہ سن کر آنٹی ہنس پڑی اور بولی، مس تو ایسے کرتے ہو جیسے میں تمہاری آنٹی نہیں بلکہ گرل فرینڈ ہوں۔ یہ سن کر میں نے آنٹی کو اٹھ کر پیچھے سے جکڑ لیا اور کہا، ہاں آپ میری گرل فرینڈ ہی ہیں۔ آنٹی نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری آنٹی ہی ہوں، تم ہال میں جا کر بیٹھو۔ میں کچن سے نکل کر ہال میں آ گیا، لہٰذا میں پہنچا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہال میں انکل پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے حواس پہ قابو رکھتے ہوئے انکل کو سلام کیا تو انکل بھی اٹھ کر مجھے گلے ملے اور بولے، بیٹا تم کب آئے؟ میں نے کہا، انکل گاؤں سے تو دوپہر کو ہی آ گئے تھے اور یہاں ابھی 10 منٹ پہلے آیا ہوں۔ انکل نے کہا، مگر تم کچن گئے تھے۔ میں نے کہا، جب آیا تو گھر کا دروازہ کھلا تھا اور آپ بھی نہیں تھے اور آنٹی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی تو پانی پینے کچن گیا تو پتہ چلا آنٹی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اس لیے وہیں پانی پی کر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ انکل کو کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ گھر آ کر سیدھا کچن میں نہیں آئے۔ اس کے بعد گپ شپ چلتی رہی اور رات کا کھانا ہم نے ایک ساتھ کھایا۔ اس کے بعد آنٹی نے چائے پلائی۔ رات 10 کے آس پاس میں انکل آنٹی سے اجازت لے کر گھر آ گیا، آ کر لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات آنٹی کا میسج بھی نہیں آیا۔ یہ بھی خیال آتا رہا کہ اگر انکل آج سیدھا کچن میں آ کر آنٹی اور مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا۔ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلا دن کافی مصروف تھا کیونکہ میرا لیپ ٹاپ چل نہیں رہا تھا اور مجھے اس کو ٹھیک کروانے مارکیٹ جانا تھا۔ میں نے وہاں شاپ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ ٹھیک کروایا اور ونڈو کروائی۔ شام کے ٹائم واپس آیا تو کھانا کھا کر ماما نے گھر کے راشن کی ایک لسٹ میرے حوالے کی اور مجھے بازار سے سامان لینے بھیج دیا۔ اس دن میں آنٹی کی طرف نہیں جا سکا اور شاید یہ بہتر ہی تھا کیونکہ اب میرے دل میں انکل کا ڈر بھی تھا تو ایک آدھے دن کا وقفہ بہتر تھا۔ اس دن آنٹی کا بھی میسج نہیں آیا۔ رات تھکاوٹ کی وجہ سے میں جلدی سو گیا۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد میں آنٹی کی طرف گیا تو انکل گھر نہیں تھے۔ آنٹی نے کہا کہ انکل نے ایک دکان دیکھی ہے تو اس کے مالک سے بات کرنے گئے ہیں۔ موقع اچھا تھا اس لیے میں آنٹی کو گلے لگانے کے لیے اٹھا تو آنٹی نے غصے میں ڈانٹ دیا اور کہا کہ ہر وقت ایسا نہ کیا کرو، شاید ابھی آنٹی کا موڈ نہیں تھا۔ میں چپ کر کے منہ بنا کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میرا موڈ دیکھ کر آنٹی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور کہا کہ احمد، جو ہمارے بیچ ہے وہ ہر وقت تو نہیں کر سکتے نا، کبھی کبھی کرنے کا جو لطف ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی تک انکل بھی نہیں آئے تھے تو نکلنا چاہتا تھا۔ آنٹی نے بھی یہی مناسب سمجھا اور میں جلدی سے ان کے گھر سے نکل گیا۔ میں اس وقت اپنے سب سے حسین دور سے گزر رہا تھا۔ اگلے 32 دن میں گھر کے کاموں میں رہا اور میرا کزن بھی پنڈی سے لاہور آیا ہوا تھا تو اسے بھی گھما پھرا رہا تھا۔ اس دوران آنٹی سے کال اور میسج پہ بات ہو جاتی تھی۔ 2 دن بعد میرا کزن چلا گیا تو میں نارمل روٹین پہ واپس آ گیا اور دن میں ایک دفعہ آنٹی کی طرف جانے لگ گیا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور کبھی ہلکا پھلکا موقع ملتا تو ہم تھوڑا بہت گپ شپ کر لیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں آنٹی کی طرف گیا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو گھر پہ سناٹا سا تھا۔ میں آنٹی کے روم کی طرف بڑھا تو ہلکا سا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جب دروازے کے قریب پہنچا تو اب آوازیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں۔ انکل آنٹی سے کہہ رہے تھے
کہ اب میں علاج کروا تو رہا ہوں اور اگر نہیں فرق پڑ رہا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ انکل نے جھنجھلا کر کہا، دیکھو میں جو کر سکتا ہوں تم کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جس کے بنا زندگی ادھوری ہے، لیکن اب شاید یہ میرے بس کی بات نہیں، ورنہ اتنے سالوں سے جیسے میں رہ رہی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہاری اجازت کے ساتھ ہی سب کچھ ہوگا اور تم کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انکل بولے، جب میں کہہ چکا ہوں تو کیوں بار بار ایسے کہتی ہو؟ گھر آباد رہنا چاہیے، باقی تم بھی خوش اور میں بھی۔ دو مزید باتیں کرتے رہے لیکن میں آہستہ سے واپس مڑا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ رات آنٹی کی کال آئی، وہ کہنے لگی کہ کدھر رہے آج؟ میں نے ہنس کر ٹال دیا کہ تھوڑے کام تھے تو آ نہیں سکا۔ آنٹی نے کہا، کل تمہارے انکل کی برتھ ڈے ہے لیکن وہ مناتے نہیں ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ کل تم کیک لے کر آؤ اور چھوٹی سی پارٹی کریں گے۔ میں نے کہا، یہ تو سرپرائز رہے گا اور انکل بھی بہت خوش ہوں گے۔ وہ بولیں، بالکل صحیح کہا۔ آنٹی نے کل مجھے رات 9 بجے 1.5 پاؤنڈ کا کیک لانے کا کہا۔ میں نے اوکے کیا اور سو گیا۔ میں نے آنٹی کو فیل نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی اور انکل کے ساتھ باتیں سن چکا ہوں۔ اگلا دن ماما کے ساتھ مارکیٹ میں گزرا اور 4 گھنٹے بعد شام 5 بجے واپس آیا۔ میں پہلے ہی ماما کو بول چکا تھا کہ ایک دوست کی برتھ ڈے ہے تو شاید رات لیٹ واپس آؤں گا۔ رات 8 بجے تک ریسٹ کرنے کے بعد میں بیکری گیا اور ایک بہترین سا کیک پسند کیا۔ کیک پہ ہیپی برتھ ڈے لکھوایا۔ میں آنٹی کے گھر کے باہر تھا، مین دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو انکل صوفے پہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں کیک دے کر بولے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ آنٹی سے پوچھیں۔ انکل نے آنٹی کو آواز دی جو کچن میں کچھ کھانا بنا رہی تھی۔ وہ باہر آئیں اور کہنے لگی کہ آپ نے خود کرنا نہیں تھا اس لیے مجھے ہی کرنا پڑا، اور ساتھ ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں نے بلند آواز میں کہا، ہیپی برتھ ڈے انکل جی۔ انکل مسکرائے اور اٹھ کر میرے گلے لگے۔ انکل نے کہا، تم دونوں بہت شرارتی ہو اور بنا بتائے ہی میری برتھ ڈے کا پلان بنا لیا۔ آنٹی بولیں، اب چھوڑیں یہ سب باتیں اور یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کو برتھ ڈے منانے کا کوئی شوق نہیں، لیکن صرف کیک کاٹیں گے اور تھوڑا سا سیلیبریٹ کریں گے، اس لیے آپ کی فیورٹ سندھی بریانی بنا رہی ہوں۔ اس لیے ہم چاروں، آنٹی کا بیٹا بھی مل کر کیک کاٹا اور انکل بہت خوش ہوئے اور بولے، یار احمد، اس کی کیا ضرورت تھی اور یہ کیا کم ہے جو تم ہمارا اتنا خیال رکھتے ہو؟ میں نے کہا، انکل جی اتنا تو میرا فرض ہے۔ رات 12 بجے تک کیک اور بریانی چلی، ساتھ کولڈ ڈرنک بھی۔ اب انکل کی آنکھوں میں شدید نیند تھی اور وہ بولے کہ میں تو تھک گیا ہوں اور سونے جا رہا ہوں۔ میں بھی اٹھا اور کہا کہ میں بھی نکلتا ہوں، لیکن آنٹی بولی کہ بہت رات ہو گئی ہے اور مناسب نہیں ہے کہ اب اس ٹائم باہر جاؤ، بہتر ہو صبح چلے جانا اور آج یہیں سو جاؤ۔ انکل بولے، ہاں یار، رات زیادہ ہو گئی ہے اس لیے آنٹی کی بات مان لو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ دونوں کا یہی کہنا ہے تو رک جاتا ہوں۔ انکل نے کہا، سلیم کو دوسرے روم میں بستر لگا دو اور میں جا رہا ہوں سونے، کیونکہ میری نیند سے حالت خراب ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر انکل چلے گئے۔ آنٹی نے دوسرے روم میں میرا بستر لگا دیا۔ میں تھک چکا تھا سو لیٹ گیا اور موبائل یوز کرنے لگا۔ 1 بجے کے قریب آنٹی کا میسج آیا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، بس جاگ رہا ہوں۔ آنٹی بولی، 10 منٹ تک آتی ہوں۔ میں سن کر مچل اٹھا اور خوش ہو گیا۔ میں روم کی لائٹ بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈور کھلا اور آنٹی اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے روم لاک کیا اور میرے ساتھ بیڈ پہ آ کر لیٹ گئیں۔ میں تھوڑا گھبرا رہا تھا کیونکہ اگر انکل آ گئے تو کام خراب ہو جائے گا۔ آنٹی کہنے لگی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ انکل دوائی کھا کر سوتے ہیں اور نہ بھی کھائیں تو صبح 7 بجے سے پہلے نہیں اٹھ سکتے۔ میں ان کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا
اور روم سے باہر گئیں اور 5 منٹ بعد واپس آئیں۔ ان کے ہاتھ میں بچا ہوا کیک تھا۔ وہ بولیں کہ انکل بہت گہری نیند میں سو رہے ہیں، لہذا ڈرنے کی بات نہیں۔ ساری رات آنٹی میرے ساتھ سوئی رہی اور اپنی خواہش پوری کرتی رہی۔ صبح ناشتہ کر کے میں گھر آ گیا، نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اگلا سارا دن میرا بور گزرا اور سارا دن سو کر گزارا میں نے۔